السلام علیکم دوستو، آج کی نشست میں شرف شمس پر بات ہوگی، تو سامنے اسکرین پر دیکھیں اور اس کو پاس کر لیں۔ پاس کرنے کے بعد آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر اگلے صفحے پر جائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ویسے تو میں نے وال پر بھی یہ دیا ہوا ہے، لیکن اگر ویڈیو میں دیکھیں تو آپ تو زیادہ بہتر رہے گا، چونکہ مقصد تو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ میں جو ٹائمنگ وغیرہ نکالوں گا تو وہ آپ کے سامنے ہوں گی، تو بولتا بھی جاؤں گا اور پیچھے پیچھے آپ کو میری آواز بھی آتی جائے گی۔ تو لیکن اگر وال پر دیکھیں گے تو اس طرح تو آپ کو سمجھ نہیں آ سکے گی، لیکن اس طرح آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اور کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ایک صفحہ سامنے آئے تو اس کو پاس کر لیجئے نا، تو پاس کرنے کے بعد پڑھیں، تو پڑھنے کے بعد پھر آگے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ پاس کریں گے تو میری آواز بھی رک جائے گی، ظاہری بات ہے۔ یہ ہو گیا 9 تاریخ۔ 9 تاریخ کو یہ دیکھیں سن کے ساتھ 1/22 سے شروع ہوتی ہے اور 2/26 تک رہے گی، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں، تو ہو گیا ادھر تک۔ اچھا، اب دوبارہ پاس کر لیجئے اور دیکھیے، اس کو دیکھیے یہاں تک۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ اس کو دیکھیں، کشید کیے گئے موضوع وقت تک ہے، تو اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ قمر جو ہے یہ چوتھے گھر میں ہے اور اسکارپیو میں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شمس جو ہے یہ شمس کا نشان ہے، اس کی تصویر ہے، اور یہ دیکھیے سن جو ہے وہ 9th ہاؤس میں ایریز میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور 19 درجے اور 13 دقیقے پر ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں کہ اس کے پوائنٹس کی کیا پوزیشن ہے، تو پوائنٹس کو ادھر دیکھتے ہیں۔ یہ المتین سکور سے ہم اس کو دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو دیکھیں یہ 3 مطلب طریقے ہیں نا، جو کہ میں نے اس میں لکھے ہیں، دیکھیں کہ مطلب جو سیارے کی طاقت یا پیمائش ناپنے کے جو پیمانے پیرامیٹر استادان فن نے مقرر کیے ہیں، ان میں ایک ابن عزرا ہے، اور لیکن زیادہ تر جس کو پریفرنس یا مطلب جو مانا جاتا ہے استاد، تو استاد بطلیموس ہے۔ بطلیموس کو ٹولومی کہتے ہیں، یہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، اسینشیل ڈگنیٹیز ٹولومی نا۔ تو اس کے مطابق شمس کے 8 پوائنٹ ہیں، اسی طرح مون کے جو ہے 1 پوائنٹ ہے۔ تو جب مون حبود میں جاتا ہے، کوئی بھی سیارہ حبود میں جاتا ہے تو وہ مائنس میں چلا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو نیچے دیکھیں لکھا نظر آ رہا ہے کہ جیپٹین کا طریقہ جو ہے اس کے مطابق مشتری جو ہے جوپیٹر یہ -5 میں جا رہا ہے۔ تو اس طرح ہم آپ کو آگے بھی کر کے بتائیں گے کہ مطلب یہ مون کس طرح مائنس میں جاتا ہے وغیرہ نا، یہ ہم آپ کو آگے کر کے بتائیں گے۔ تو ابھی ہم دوبارہ ابھی ویڈیو کی طرف دکھائی کی طرف آتے ہیں۔ اب پاس سے ہٹا لیجئے اور آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دوبارہ مطلب وہ پاس کر لیجئے اور دیکھیے، اس کو پڑھیے غور سے۔ تو اچھا، اب ہم ادھر جائیں گے، ادھر کریں گے، ادھر اس کو ہم ابھی اس سے نکال کر نا آگے لے جا رہے ہیں، مطلب سیکریٹریس میں لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا، اب یہ آ گیا
سیکنڈ ہاؤس یعنی سیگیٹیریس میں. تو پہلے برج قوس میں تھا تو حبود میں تھا، اب سیگیٹیریس میں آ گیا. سیگیٹیریس میں آ گیا تو یہاں پر آپ کو دوبارہ سکورز بتاتے ہیں آپ کو. سکورز ٹھیک ہے، المتین سکور. اب دیکھیں سیگیٹیریس میں آیا تو دیکھیں ایک دم اس کے پوائنٹس گر کر -5 میں چلے گئے ہیں، جبکہ شمس ہنوز 8 پوائنٹ پر ہے. ویسے تو ہمارا مقصد شمس کے ساتھ ہے، ہمارا جو مطلوبہ سیارہ جو ہے شمس سن، اس کی پوائنٹ کے ساتھ ہمارا کام ہے، اور کسی کے ساتھ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن چونکہ قمر حکمران ہوتا ہے اس کے مطلب زمین کے بہت قریب ہے، تو اس کی طاقت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب تک کہ ٹھیک حالت میں نہ ہو تو انرجی کا بہاؤ اس طرح نہیں ہوتا، بیچ میں رکاوٹیں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. لیکن قمر کا مطلب پاورفل ہونا بھی یا صحیح حالت میں ہونا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب ہم دوبارہ اس کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو اسی طرح کہاں گیا، اگر پہلی ساتھ بھی لے لیں تب بھی شمس کے پوائنٹ آپ کو 5 ہی ملے گا، قمر کا 1 ملے گا. شمس کی پہلی ساتھ ملے گا، اس میں پھر شمس کے پوائنٹس کم ہو جاتے ہیں نا، 5 ہو جاتے ہیں اگر ہم شمس کی 5ویں ساتھ لیتے ہیں. ویسے تو اس کی یہی لیا جاتا ہے کہ مطلب کوئی بھی سیارہ جو ہے اس کا وہ بنایا جاتا ہے، مطلب طلسم یا کوئی اس کے کوئی کام لیا جاتا ہے، تو ہمیشہ مطلوبہ جو آپ کا جو سیارہ جو ہے اس کو پہلے گھر میں رکھتے ہیں، یا پہلے گھر میں، 5ویں گھر میں، اور 9ویں گھر میں رکھتے ہیں، یا 10ویں میں رکھتے ہیں. تو اس کو پھر دیکھتے ہیں کہاں پر وہ موزوں ہے، سوٹیبل ہے، تو اس کے مطابق کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم کو ہر طرف دیکھتے ہیں تو اس میں قمر کے پوائنٹس منفی میں جا رہے ہیں، کیونکہ اس پر مسلسل جو نقصان دہ سیارے جو ہیں میلفک، ان کی نظر ہوتی ہے نا. تو یہ آپ ادھر پڑھ لیں کہ اس طرح ہے نا. ٹھیک ہے، جیسے جیسے وہ آگے قمر جاتا ہے تو اس پر مریخ اور زحل کی تیر نظر کا شکار ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بقول فانی بدعیونی، تیری ترچھی نظر کا تیر ہے، مشکل سے نکلے گا، دل اس کے ساتھ نکلے گا اگر یہ دل سے نکلے گا. ٹھیک ہے، تو اب آگے چلتے ہیں. اچھا اب یہ نریانہ یعنی ویدک کے مطابق جو ہے پیش خدمت ہے، تو اس کو پاس کر کے پڑھ لیں اچھی طرح، تو اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے درجات جو ہیں 19 ہیں. دیکھیں یہ 19 درجات ہیں، 19 درجات پر برج سرطان طلوع ہے. ٹھیک ہے، 19ویں درجے پر دیکھیں اشلیشیا جو ہے وہ قابض ہے. دیکھیں یہ اشلیشیا، یہ آپ کو نظر ہے، اشلیشیا یہ لونر مینشن ہے، اور یہ مطلب وہ ہے. تو اس کا لارڈ جو ہے وہ مرکری ہوتا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ME، اور یہ پہلا قدم ہے، اس کا پہلا قدم، پہلا چرن یا پہلا پدم جو مرضی کہہ لیں، تو یہ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کا جو ہوتا ہے نا مطلب اس کا پہلے قدم کا تعلق راہو کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ 16 درجے اور 41 دقیقے سے لے کر 20 درجے تک رہتا ہے. چونکہ دیچے میں راہو میلفک دکھتا ہے، دیکھیں یہ رہا راہو، یہ راہو ہے، نیوٹرل ہے لیکن یہ میلفک ہے، تو یہ نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم راہو کے وقت کو رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد مشتری کا قدم شروع ہوتا ہے، یعنی اشلیشیا جو نچھتر جو ہے، منزل قمری جو ہے ہندی، اس میں یہ جو ہے مطلب دوسرا قدم جو ہے، یہاں پہ دوسرا آ جائے گا نا، تو دوسرا قدم جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے مطلب مشتری کا ہوتا ہے. تو جو کہ 1:25 پر شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 1:25 پر یہ شروع ہوتا ہے. اب دوبارہ اس کو پاس کر لیں اور دیکھ لیں نا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا یہ ہے.
اب آپ دیکھ لیں مشتری ذائچے میں مول ترکون میں، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ نواں گھر جو ہوتا ہے 5واں اور نواں مول ترکون کے یہ ذائچے کے سب سے جو ہے لکی گھر ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشتری ذائچے میں مول ترکون کی سعادت لیے ہوئے ہے، اور اس کے پوائنٹ جو ہیں شدبل یہ دیکھ لیں آپ 1.15 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بینیفک ہے، مطلب فائدہ مند جو ہے ان ذائچوی روح سے یہ فائدہ مند ہے، کیونکہ پراشرا میں جو ہوتا ہے کچھ سیارگان وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، کچھ فائدہ مند ہیں، کچھ نیوٹرل ہوتے ہیں، مطلب تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مشتری آپ کو یہاں پر نظر آئے گا، یہ اپنے ذاتی گھر میں ہے، برج ہود میں ہے، پائسز میں، اور یہ بینیفک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے شدبل بھی خوب بڑا مزیدار ہے، کیونکہ ایک سے نیچے پھر وہ اس میں آ جاتا ہے، مطلب مائنس میں آ جاتا ہے، تو وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ سیارہ کمزور ہوتا ہے، تو اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ راہو کے اس کو چھوڑ کر اور اس کو جو ہے مطلب اس کے اس میں کیا جائے۔ اچھا دیکھیں، اب سورج جو ہے وہ بھی مطلب 9ویں گھر میں 1.50 کی شدبل کے ساتھ پوائنٹس کے ساتھ موجود ہے، اور مول ترکون کی سعادت لیے ہوئے ہے، اور ساتھ ہی پراشری قانون کے مطابق نیوٹرل ہے۔ دیکھیں یہ سن جو ہے نیوٹرل ہے، 1.51 کی شدبل طاقت لیے ہوئے ہے، اور نیوٹرل ہے، فنکشن اس کا نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، تو اچھا اس میں تھوڑا سا میں نے ذائچے کے 9ویں گھر کے مطالب یہ لکھے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کو پاس کر لیں، یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا قدم 1:41 پر شروع ہوتا ہے، جس کا لاڈ دوہلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا لاڈ آپ کو یہ 8واں گھر ہے، یہ 8واں گھر ہے، اور یہ اس کے اندر ہی ہے، مطلب برج دلو جو ہے نا اس کے اندر ہی ہے، مطلب یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایزی گین لاتا ہے، ہر وہ سیارہ جو کہ 8ویں گھر میں ہوتا ہے اور 8ویں گھر کا مالک ہوتا ہے وہ ایزی گین لاتا ہے، آسانی سے دولت کا حصول لاتا ہے۔ تو یہ 8ویں گھر کی کچھ منصوبات ہیں، وہ بھی میں نے ادھر لکھ لی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ پڑھ لیں۔ تو اچھا یعنی وقتی ذائچہ جو ہوتا ہے پراشن کنڈلی یا ہرارے کے مطابق ذائچے کی خاص بات یہ ہے کہ 8ویں گھر کے شٹک ورگ یعنی گھر کے پوائنٹ 27 ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیکھیں یہ 27 نیچے لکھا ہوا ہے، 27 پوائنٹس اس کے گھر کے ہیں، مطلب نا، تو اور 9ویں گھر کے 26 ہیں، دیکھیں یہ 26 ہیں، تو مطلب شٹک ورگ 24 کے بعد طاقت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ تو چونکہ کشید کیے گئے ذائچے میں تالے کے درجات پر منزل اشلیشیہ یعنی اشلیشیہ نچھتر قابض ہے، جس کا حاکم سیارہ مرکری ہے، اور مرکری 10ویں گھر میں 1 درجے کی طاقت لیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ 10ویں گھر میں دیکھیں، 10ویں گھر میں 1 درجے کی طاقت یعنی لیے ہوئے پورا اس کا ایک یعنی 1 درجہ ہے، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی طاقت لیے ہوئے ہے، تو اور مرکری 10ویں گھر میں 1 درجے کی، جبکہ گھر کے شٹک ورگ 32 ہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ 32 ہیں، شٹک ورگ 32 ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 32 ہیں، ٹھیک ہے، یہ 32 ہیں۔ اچھا اس کے بعد آپ نے جو ہے 1:13 پر برج اسد طلوع ہو جاتا ہے، منزل قمری بھی بدل جاتی ہے جو کہ مگا ہے، تو مگا کا لاڈ کیتو ہے، اور کیتو کے پہلے قدم کا لاڈ بھی کیتو ہی ہے، اس لیے یہاں پر کام کو سٹاپ لگا لیں، آپ کا کام برج کے بدلنے سے پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کی فلکیاتی صرف حرکت شدید، تندی اور تیش لیے ہوئے ہے، یعنی مگھا کے جو پہلا قدم جو ہے جس کا لاڈ کیتو ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، مطلب اچھا نہیں ہوتا نا، اور ویسے بھی جو ہے جب وہ 1:13 پر ہم دیکھ لیتے ہیں، 1:13 کر لو بھائی، 1:13 ہو گئے نا، نہیں یہ تو غلط ہو گیا، 2:13 کہنا چاہیے تھا، 14 کر دیتے ہیں، 14:13 نا، ٹھیک ہے، تو اس کو کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
یہ جوپیٹر اور سن جو ہیں وہ 8ویں گھر میں چلے، تو 8واں گھر تو مطلب جیسا کہ مطلب ویدک میں کہا جاتا ہے 6، 8واں اور 12واں یہ ایول ہاؤس کہلاتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا مطلب. تو اس کو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کو یہاں پر سٹاپ لگا دیں، ٹھیک ہے. تو اب ویڈیو ختم کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کے جو ہیں کیا کہتے ہیں مطلب اگلی ویڈیو شروع کرتے ہیں جس میں وہ ہوگا باقاعدہ مطلب شرف شمس کے متعلق جو کام وغیرہ ہوں گے وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ شرف شمس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.